ناظرین، ہم سخن نیٹ ورک کی جانب سے اور الیاس خان کی جانب سے آپ سب کو ہیپی فادرز ڈے۔ ناظرین، آج والد کا دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب کوئی بھی اولاد اپنی والد کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرتی ہے، کیونکہ والد وہ ہستی ہے جو کہ اپنی اولاد کے لیے سائبان، سایہ دار درخت بن کے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھانے سے لے کر ان کے مستقبل میں ان کی جوانی، ان کی شادیاں تک ان کا سہارا بھی بنتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو ہر طرح سے گائیڈنس یا رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے دن مجھے ایک بات یاد آ رہی کہ والد وہ ہستی ہے جو کہ کبھی بھی اپنی اولاد کو دکھ میں، تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ خود تو ظلم سہتا ہے، خود تو دکھ سہتا ہے، خود تو تکلیف برداشت کرتا ہے، اپنا جسم توڑتا ہے، محنت کرتا ہے اور شاید اپنی اوقات سے زیادہ محنت کرتا ہے، اس لیے تاکہ اس کی اولاد جو ہے اس کا مستقبل روشن ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ والد جو ہے، جب وہ اولاد کا وقت آتا ہے والد کو سنبھالنے کا، تو اس وقت وہ اولاد کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے والد نے ہمیں یہاں تک پہنچانے کے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی، ایک چھوٹی سی کہانی ہے کہ ایک والد اور اس کا چھوٹا سا بیٹا کوئی 8-10 سال کا کہیں جا رہے تھے سفر پہ، تو اچانک ان کے درمیان میں ایک ندی آ جاتی ہے اور ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پل پار کر سکے یا ندی کو کسی اور طریقے سے عبور کر سکے۔ صرف اور صرف ان کے پاس واحد راستہ یہ ہے کہ وہ اس ندی کو بیچ میں سے گزر کے نکلیں۔ اب جب بچہ پہلا سٹیپ ندی کے اندر ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس نے جلدی سے باپ کی انگلی پکڑ لیتا ہے۔ جب باپ کی انگلی پکڑ لیتا ہے تو باپ یہ سوچتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بیٹا آپ میری انگلی چھوڑ دو۔ بیٹے نے انگلی چھوڑ دی، پھر باپ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام دیا۔ جب وہ درمیان میں ندی کے پہنچے تو پانی تیز تھا اور بچہ جو تھا وہ تھوڑا ڈگمگایا، تو جب وہ باپ نے اس کو سہارے میں پکڑا ہوا تھا اس کے ساتھ اس کو بڑی مضبوطی سے، تو باپ اس کو لے کے روانہ ہو گیا باہر، تو ندی کے اس پار چلے گئے اور سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ ناظرین، بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ بابا میں نے آپ کی انگلی پکڑی تو آپ نے کہا میری انگلی چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دی، پھر آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے ندی پار کروا دی۔ مجھے اس فلسفے کی یا اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے میری انگلی کیوں چھڑوائی تھی اور آپ نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا تھا۔ ناظرین، والد نے پتہ کیا جواب دیا کہ بیٹا تمہیں ذرا سی پرابلم ہوتی تم نے فوراً میری انگلی چھوڑ دینی تھی، لیکن میں باپ ہوں، میں نے تمہارا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، اگر مجھے بھی پرابلم ہوتی تو میں تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کا پاؤں ڈگمگایا تو میں نے آپ کے ہاتھ کو اور مضبوطی سے تھاما، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم بڑی آسانی سے ندی پار کر گئے ہیں۔ ناظرین، اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باپ کبھی اپنی اولاد کو مشکل میں نہیں چھوڑتا، تکلیف میں نہیں چھوڑتا۔ اس باپ کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بچوں کے لیے ہر وہ کام کر گزرے، چاہے وہ جائز ہو، ناجائز ہو، لیگل ہو، انلیگل ہو، تاکہ اس کا بچے جو ہے، اس کی اولاد جو ہے وہ کل کو پڑھ لکھ کے بڑی ہو، اور ہمیشہ باپ کو ان کے مستقبل کی فکر رہتی ہے۔ تو ناظرین، اس بات کرنے کا مقصد تو یہ چھوٹا سا میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، میں شکر گزار ہوں اپنے 2 مہمانوں کا جنہیں میں نے خصوصی طور پہ دعوت دی۔ 2 والد صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعمت جعفر صاحب، یہ
डिप्टी चीफ इंजीनियर पाकिस्तान रेलवे से रिटायर्ड हैं और माफ़ कीजिएगा, चीफ इंजीनियर पाकिस्तान रेलवे से रिटायर्ड हैं। और इसके साथ यूनुस वरियाम साहब जो कि शायरी से शुरू हुए थे और आजकल ये काम कर रहे हैं सफ़रनामे पे। इनकी एक किताब शाया हो चुकी है और दूसरी ज़रे तबाह है। तो मैं दोनों मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और यौम वालिदैन के यौम वालिद के मौके पर वो आज हमें अपने ख्यालात से नवाजेंगे। आपका बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों। जब आप बच्चे थे तो आपके बाप का साया आपके सर पे था, तो उस वक्त आप कैसे महसूस करते, अपने बाप को आप कैसे देखते थे? देखने में तो हर बच्चा जैसे आपने सवाल किया उसी तरह ही देखते हैं, लेकिन हर एक का जो थिंकिंग होती है वो शुरू से ही फ़र्क होनी शुरू हो जाती है। जब मैंने अपना बचपन संभाला तो उस वक्त बचपन संभालने से मतलब ये अभी स्टार्ट ही किया था कि जब मैंने तीसरी चौथी क्लास में था तो मुझे फील हुआ कि मुझे जो है ना पढ़ाई की काफ़ी ज़रूरत है। मतलब उस वक्त ही मैंने फील कर लिया। ओके। जबकि ये ज़माना है 1951 में मेरी पैदाइश है। 57-58 के करीब मैंने पढ़ाई की, तीसरी चौथी क्लास में आ गया था। तो माहौल जो था गांव में, मतलब तालीम थी, माहौल ऐसा था कि कोई लोग तो इतने पढ़े लिखे कोई नहीं थे। तो बहरहाल मैंने पढ़ाई का सफ़र जारी रखा और इस सोच के साथ कि कुछ ना कुछ ज़रूर बनना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। यूनुस वरियाम साहब, आपसे मैं ये बात पूछना चाहूँगा, आपका बचपन, आपका जो बाप, आपका साहिबान कैसा था आपके साथ, या मतलब अपनी औलाद के साथ? बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वालिद किसी एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, वालिदा दूसरे बच्चे को ज़्यादा प्यार करती है। क्या कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ है? पहले तो इलियास साहब आपका बहुत शुक्रिया, हम सुखन नेटवर्क का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आने की दावत दी ताकि मैं अपने बाप होने के नाते अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूँ। रही बात कि आपने मेरा बचपन पूछा है, इसमें कोई शक नहीं कि शुरू स्टार्ट में तालीम इतनी नहीं थी। बिल्कुल सही। तकरीबन वालिदैन अनपढ़ होते थे। अब वक्त गुजरने के साथ साथ आज वो वक्त आया है कि बच्चे पढ़े लिखे हैं और पहले से बहुत अवेयरनेस आई है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मेरे वालिद साहब जब ये पार्टीशन हुई तो उस वक्त एक गांव में रहते थे। पार्टीशन के बाद जब उन्होंने अपने सन्न बलूगत संभाला और वालिद की शादी हो गई उधर गांव में, तो वालिद साहब ने शेखुपुरा के गांव रियानवाला से हिजरत करके लाहौर कैंट में सुकूनत इख्तियार कर ली। अच्छा। जब वो लाहौर कैंट में आ गए तो उन्होंने CMA में मुलाजमत इख्तियार की। तो मेरी पैदाइश भी CMA लाहौर की, वहीं पर सरकारी लाहौर कैंट में। लाहौर कैंट में। वालिद साहब ज़रिया मुआश के लिए मुख्तलिफ महकमों में भर्ती होते रहे। 1965 की जब वॉर लगी तो उस वक़्त मैं गालबन दूसरी जमात में था। अच्छा। वालिद साहब ने घर में, क्योंकि ज़ाहिर है गांव से आए थे, पेंडू माहौल था, उन्होंने मवेशी वगैरह रखे हुए थे और मैं भी उनके साथ उसी तरह से काम में हाथ बटाता था। जब 65 की जंग लगी तो हमें ये कैंट छोड़ के वापस अपने गांव जाना पड़ा।
जब गांव गए चले गए तो वालिद साहब क्योंकि मुलाजिम थे, वालिद साहब वापस आ गए और मुझे कुछ देर वहाँ पे वो अपने मवेशी जो है ना उनको पालना पड़ा, देखभाल करनी देखभाल करनी पड़ी, पूरी करनी पड़ी। सही। कैंसर की जंग ख़त्म हुई, वापस आ गए तो मैंने दोबारा से स्कूल ज्वाइन कर लिया। और मुझे वो अपने बाप की वो दिन रात की मेहनत, और उस वक्त हम 5 बहन भाई थे, उन्होंने 5 बहन भाइयों की इसी तरह कफालत की है जिस तरह से बाकियों की लेकिन मुझ में थोड़ी सी खुदा की दया रही है, क्योंकि मैं ही बड़ा था और मुझे ही स्कूल में दाखिल कराया गया पहले। तो मैंने उनका जो अज़म था, बाप का एक इरादा था कि मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख के तो एक बड़ा इंसान बन जाए। मैंने उनकी उस ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए वो उनका मकसद जो है वो पूरा किया है स्कूल में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे और आज मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पहले वालिदैन और आज के वालिदैन में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। आज के वालिदैन और आज के बच्चे कंप्यूटराइज बच्चे हैं। आज वो बच्चा वालिद की वो बात बर्दाश्त नहीं करता जो उस वक़्त कर लेते थे। मुझे याद है कि जब मेरी शादी की तारीख रखी हुई थी तो मैंने अर्ली मॉर्निंग वालिद से कुछ थोड़ी सी तकरार करने की कोशिश की, तो मुझे मेरे वालिद ने उस वक़्त भी एक थप्पड़ रिसीव कर दिया था और वो आज तक वो थप्पड़ जो है याद है। वो मेरी कामयाबी का बाइस ही वही है। आपका साहिबान आपके सर से कब उठा? ये 1974 में मेरे वाले साहब की मौत है। तो क्या महसूस किया आपने, मतलब उस वक्त जब एक वालिद सर से उठ जाता है, जिसका वालिद का साया सर से उठ जाता है, तो मतलब कैसा आपने, मतलब क्या आपने फील किया कि हाँ आज मेरे सर से साया उठ गया है? नेचुरली हर बाप का मतलब साया जो है सर का उठ जाता है तो फील होता है लास्ट में। अच्छा, अब आप खुद बाप है, अब आप मतलब कैसा महसूस करते हैं? मतलब अब क्या आपने कभी ये ऐसा एहसास हुआ आपको कि आपने ये देखा हो कि जी हाँ मेरा बाप भी शायद ऐसे ही सोचता होगा, ऐसे ही करता होगा वगैरह वगैरह? वालिद साहब थे और जब मैं वालिद हूँ तो ये ज़मानों का थोड़ा सा फ़र्क हो गया है। यानी उस वक्त सोच कोई फ़र्क थी वालिदैन की, इस वक्त वो पहली सोच और ये वाली मिक्स हो करके जो तीसरी आगे पुश्त है उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। तो वो सोच को उसके मुताबिक ही फिर बंदे को देखना पड़ता है। मतलब क्या अब आपने वो स्ट्रेटजी चेंज कर ली है कि जिसमें मतलब जो आपके वालिद की स्ट्रेटजी ज़ाहिर उस वक्त, और तो आज कंप्यूटर का दौर है, जैसे यूनुस मरियाम ने कहा कि कंप्यूटर का दौर है, कंप्यूटराइज्ड जनरेशन है, तो क्या आपने अपने आप को चेंज किया है, उसको मॉडर्न सिस्टम में लाने की कोशिश की है? नहीं, मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि आज का दौर जो वाकई कंप्यूटराइज्ड दौर है, और जो बच्चे हैं आजकल के वो वालिदैन का वो वाला जैसे कोई कदरें होती थी वालिदैन की, वो वाली इन बच्चों में नहीं है। काफ़ी फ़र्क है लेकिन फ़र्क भी बहुत ज़्यादा है। ये डिपेंड करता है मैन टू मैन, मतलब ये चेंज होती रहती है, ये किसी के कम होता है किसी के, लेकिन फ़र्क ज़रूर है। सही। मरियाम साहब आप ये बताइएगा कि आप बहसीयत बाप कैसे हैं अपनी औलाद के साथ? बड़ा फ्रेंडली हैं, रिजर्व हैं, या क्योंकि मुझे याद है कि जब हम लोग होते थे तो हमारा बाप हमें बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके साथ साथ हमारा बाप बहुत सख्त था,
ہم اپنے باپ سے اتنا ڈرتے تھے کہ اگر ہم باہر کھیلنے گئے ہیں نا تو جب دیکھ لیں ہمارے باپ کو دور سے آتے تو ہماری دوڑیں لگ جاتی تھی کہ جناب گھر والے دوڑو. تو کیا مطلب ایسے ہی ہیں آپ بھی؟ الیاس صاحب، آج وقت ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کا. اگر آپ چاہیں کہ بچے چینج ہو جائیں تو وہ مشکل ہے، ممکن نہیں ہے. یس. جیسے میں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کی ڈانٹ وہ آج تک میرے کام آ رہی ہے، لیکن جب میرے بچے ہوئے تو میں نے وہ دقیانوسی والا باپ میں نہیں بنا. ٹھیک ہے، صحیح. میں نے اپنے بچوں میں بالکل فرینڈلی ماحول رکھا ہے. میں دوست بھی ہوں، میں بھائی بھی ہوں، اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے بچوں سے. میں نے اپنے جتنے بچوں کی شادیاں کی ہیں پہلے ان سے ان کی رائے مانگی. رائے طلب کی. بالکل صحیح. اگر آپ رائے نہیں مانگتے تو وہ دقیانوسی ہے. گو کہ میرے بچوں نے مجھے فلی اختیار دیا ہوا ہے کہ جو میں کروں گا وہی ہے، لیکن اس کے باوجود بچوں کے ساتھ فرینڈلی ماحول جو ہے نا وہ ضروری ہے. نہیں کریں گے تو فیملی خراب ہو جائے گی. بچے کسی طرف کھینچیں گے، آپ کسی طرف کھینچیں گے، وہ فیملی خراب ہو جائے گی. ضروری ہے کہ آج بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ فرینڈلی بھائیوں والا دوستوں والا ماحول رکھا جائے تاکہ آپ فیملی کو اچھے سے اچھے طریقے سے آگے ڈیولپ کر سکیں. یہی وجہ کئی بہت سی فیملیاں ایسی ہیں دیکھی ہیں میرے تجربے میں کہ انہوں نے وہی دقیانوسی والا سلسلہ ہے، جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا ہے. والد کا یہ بھی ہوتا ہے، لیکن بچے آگے سے کچھ اور کرتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے، وہ جھگڑے کا باعث بنتا ہے. گھر میں خرابی. یس وہی نا، وہ جھگڑے کا باعث بنتا ہے. والد کچھ کہے گا، ماں کچھ کہے گی، باپ کچھ کہے گا، بچے کچھ کہیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ آج جو ہے نا بچوں میں، بچوں کی والدہ میں، مطلب آپ ایک فیملی ہوں، ایک یونٹ ہوں. صحیح. جب تک آپ ایک یونٹ نہیں ہوں گے آپ اپنی فیملی کو رن نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آج تک اپنے بچوں کے اسکولوں میں، کالجز میں میں نے ان کو کبھی نہیں بتایا کہ میں آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا. صرف چپ کر کے گیا ہوں. اچانک چھاپا. اور تھینکس گاڈ کہ آج میرے ایک بیٹی اور ایک بیٹے کے سوائے سارے بچے کم از کم گریجویٹ. ماشاءاللہ. ویری گڈ. اور اچھی جگہ پہ 2 بچے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا کینیڈا میں ہیں. باقی ادھر بھی ہمارا اپنا بزنس ہے چھوٹے بیٹے کا. صحیح. تو یہ صرف فرینڈلی ماحول کا وجہ ہے. جب آپ باپ اور بیٹے کی آپس میں نہ بنتی ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ آ کے یہیں سے گفتگو شروع کریں گے اپنے مہمانوں سے. امید ہے کہ آپ ان کی گفتگو سے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے اور کہیں جائیے گا نہیں. اسٹے ود اس، وی آر کمنگ بیک سون. ویلکم بیک ناظرین. نعمت صاحب، ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ اپنی اولاد کے ساتھ، ماشاءاللہ جہاں تک میرے علم میں ہے کہ آپ کی جو اولاد ہے، آپ کے جو بچے ہیں، مطلب بڑے اچھی جابس پہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب وہ ویل اسٹیبلشڈ ہیں. تو کیا آپ نے اپنے والد کا جو تھا وہ پیرامیٹر استعمال کیے یا آپ نے اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی والی ٹیکنالوجی استعمال کی؟
میں اس میں پھر دوبارہ سے وہی بات کروں گا کہ جو میرے والد صاحب کا زمانہ تھا اور یہ جو میں ابھی اپنے بچوں کے لیے کچھ کیا، تو اس میں ایجوکیشن میں بڑا فرق ہے، آپ کمپیئر نہیں کر سکتے اس کو، چونکہ اس وقت کی اسٹریٹجی فرق ظاہر ہے، ایک ان پڑھ ماں باپ کی اسٹریٹجی فرق ہو سکتی ہے پڑھے لکھے باپ کی نسبت، لیکن کچھ چیزیں جو نا مشترک ہوتی ہیں جو مطلب بندے میں لازمی ہونی بھی چاہیے. جی جی. تو اس میں تو یہی کہوں گا کہ یہ خداوند کی طرف سے ایک بلیسنگ تھی کہ بھئی یہ اس طرح کی مطلب ماحول سے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت کے زمانے کی تعلیم کو اگر دیکھا جائے تو جو میں نے تعلیم اس وقت حاصل کی وہ میکسیمم یہی ہو سکتی تھی، اس سے زیادہ اب تو خیر مختلف فیلڈز آ گئے ہیں اس میں، لیکن اس وقت کی یہی میکسیمم تھی جو میں خدا ان کا بہت مشکور ہوں، اور اس کا مجھ پہ یہی ہوا کہ بھی میں اپنے بچوں کو بھی تعلیم مطلب دلواؤں، وہ ضروری ہو گیا اس میں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا نعمت صاحب کہ آپ کے والدین جو تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یا اگر ہوں گے تو بہت کم ہوں گے، پرائمری شیمری جو بھی کچھ ہے. دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ ساتھ سونے پہ سہاگا یہ کہ آپ گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے جی. تو آپ کے ذہن میں یہ یونیورسٹی کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ پروفیشن کیسے چنا کہ آپ انجینئر بنیں گے، پھر آپ نے سول میں انجینئرنگ کی، تو مطلب اس کے لیے کیا آپ کو کون گائیڈ کر رہا تھا، کون کوچنگ کر رہا تھا؟ میں نے اس سے پہلے سوال میں یہی کہا کہ بلیسنگ تھی مجھ میں، چونکہ میں بالکل ان پڑھ، ماں بھی ان پڑھ تھے، باپ بھی ان پڑھ، بلکہ میرے 3 بڑے بہن اور 2 بہنیں تھیں، 1 بھائی تھا، کوئی نہیں اسکول تک بھی نہیں گئے تھے. اچھا. اور بلکہ رشتہ داروں میں بھی آگے پیچھے بھی کوئی بندہ اسکول پہ نہیں گیا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا ان کی بڑی بلیسنگ تھی کہ مجھے اتنی ٹاپ کلاس مطلب تعلیم کے لیے خداوند نے تیار کیا، اور اس کے لیے مطلب گاؤں سے اٹھ کے پھر شہر میں آنا، پھر یونیورسٹی میں آنا، یہ میرے لیے کافی بلیسنگ خداوند کی طرف سے میں سمجھتا. یونس صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ فیوچر میں آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ اپنی اولاد سے آپ ان کو کیا دینا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو، اور اولاد سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جہاں تک فیوچر کا تعلق ہے، ہر والد جی اپنی اولاد کا جو ہے نا وہ بہتر ہی سمجھتا ہے، سوچتا ہے، کیونکہ جب بچے ہوتے ہیں نا تو ماں سے کوئی بندہ سوال کرے نا کہ آپ کے بیٹے نے کیا بننا ہے، تو ہر ماں جو ہے نا وہ انجینئر یا ڈاکٹر ہی کہتی ہے. صحیح. اس سے نیچے کوئی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. تو جب چھوٹے ہوتے ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے بیٹے نے یا میری بیٹی نے ڈاکٹر انجینئر سے نیچے کوئی آنا ہی نہیں ہے، تو ایک چیز جو ہے نا پہلے سے خیر بہتر ہے، لیکن پھر بھی ہماری جو فیوچر گائیڈنس ہے نا جی وہ بہت کمزور ہے. اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے سے بہتر ہے، لیکن ابھی بھی ضرورت ہے. ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا 90 میں غالباً، جی فیوچر گائیڈنس. اس میں ہم بچوں کو لیتے تھے میٹرک اور انٹر کے. جی ہمارے پاس وہ نہیں ہے، گائیڈ لائن نہیں ہوتی. ہم کرتے کیا تھے کہ مختلف شعبہ جات سے مثلا وکیل بلا لیا، ڈاکٹر بلا لیا، بزنس مین بلا لیا، اور ان بچوں کو جو ان کا مائنڈ سیٹ اپ ہے نا وہ ضرورت ہوتی ہے وہ کرنے کی کہ بچہ کرنا کیا چاہتا ہے، بچہ کس کیپیسٹی کا مالک ہے. ہم ڈاکٹر انجینئر تو کہتے ہیں لیکن وہ بچہ اس قابل بھی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے والدین کو بھی
होता अक्सर क्या होता था कि बच्चे ने 8th में गया, 9th में सब्जेक्ट रखने होते हैं, बच्चे ने जाकर वो साइंस में बैठ गया। बच्चा आर्ट्स के लायक नहीं है लेकिन वो साइंस में बैठ गया। पूछा क्यों भाई? मेरी माँ ने क्या है, मेरे बाप ने ख्वाहिश है कि साइंस रखनी है, ठीक है, या मेरे दोस्तों ने क्योंकि साइंस रखी है मैंने भी साइंस रखी है। अब ये इसलिए होता क्या था कि वो 6 महीने गुजारने के बाद टीचर कहता नहीं इन आर्ट्स भेज दो। वो 6 महीने गुजर गए, ना इधर का बच्चा ना उधर का बच्चा, ठीक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज के वालिदैन को, जिनको अवेयरनेस है बहुत अच्छी बात है, जिनको अवेयरनेस नहीं है ये उनको अपने ज़हन में रखना चाहिए कि बच्चा किस कैपेसिटी का मालिक है, उसका IQ क्या है, ठीक है, और उसके हिसाब से उनको एजुकेशन देंगे तो फिर वो बच्चा कामयाब होगा। एक बच्चा बिजनेस माइंड है, पढ़ना नहीं चाहता, हम कहते हैं नहीं पढ़ना है भाई, डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर बनना है, वो ना बिजनेसमैन रहता है ना डॉक्टर बनता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बच्चा अनपढ़ हो, थोड़ा पढ़ा लिखा हो, उसका IQ चलता है ना बिजनेस में, उसको बिजनेस में चलने दें। मैंने एक बच्चे को मेरा एक बच्चा, उसको मैंने काफ़ी अपनी तरफ से मतलब अपनी तरफ से कोशिश की थी कि चलो यार कुछ बन जाए, हाँ नहीं, लेकिन वो बना है, उसका मैंने IQ देखा है यार, उसका माइंड तो बिजनेसमैन में। आज खुदा का शुक्र है कि वो अच्छा एक कामयाब बिजनेसमैन है, मैंने उसको जाने दिया, मैंने उस पर कोई कंपल्सरी उसको नहीं किया। उसको एक बच्चे को देखा, वो बच्चा उसकी ख्वाहिश थी कि नहीं जी मैंने तो इधर, उसको मैंने कहा यार जॉब कर लो, नहीं जॉब करनी नहीं है, वो कंधा बैठा हुआ है, ठीक है। हम बच्चे का मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है जो नहीं कर सके वो उसको बेहतर तरीके से करें, और हर काम के लिए मैं समझता हूँ कि बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, वो सबसे पहले अगर अच्छा इंसान बन जाए। देखो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी औलाद के लिए किस हद तक कोचिंग की है, उनको कैरेक्टर बिल्डिंग में उनको सपोर्ट किया कि मतलब या माइंडसेट उनका किया कि आपने इस साइड पे जाना, आपने इस साइड पे जाना, आपने ये करना है, ये करना है, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि आपने अपने बच्चों की मेंटालिटी को देखते हुए या उनके रुझान को कि बच्चे का ज़हन रुझान किस तरफ है, तो किस तरह आपने उनकी कोचिंग की? ज़ाहिर है आप माशाल्लाह आप बहुत पढ़े लिखे बाप हैं, तो आप तो बहुत अच्छे तरीके से उनकी कोचिंग गाइडेंस कर सकते थे। तो मैं चाहता हूँ ताकि हमारे नाजरीन जो है इस वक्त जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी आपकी बदौलत ये हेल्प मिल सके। जहाँ तक कोचिंग का ताल्लुक है, अब दोनों चीज़ें प्लस में भी है माइनस में भी हैं। कोचिंग जो है ये मैं अगर अपनी तालीम का देखूं तो मेरे लिए तो कोई कोचिंग नहीं थी, तो मैं इस लिहाज से क्या बताऊं कि भी मुझे अपने बच्चों की कौन सी कोचिंग करनी चाहिए। लेकिन जब मैं मतलब बाप बन गया तो ज़माने के लिहाज से देखना भी पड़ा कि बच्चे के लिए कोई कोचिंग होनी चाहिए। कोचिंग सिर्फ ये नहीं कि आप डॉक्टर से ये इंजीनियर बनना है या कोई और सब्जेक्ट रखना नहीं, मेरा मतलब ये था कि कोचिंग होता है कि बाज़ वक़्त तालीम होनी चाहिए। बच्चे का माइंडसेट देखते हैं ना कि बच्चा का ट्रेंड किस साइड पे जा रहा है, मेडिकल साइड पे जा रहा है, इंजीनियरिंग पे जा रहा है, या मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स कि कहाँ किस साइड पे बच्चा जो है वो उसका ज़हन जो है मैकेनिकल की तरफ जा रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरे मकसद ये था कि जब बंदा एक देखता कि ये मेरे बच्चे का अच्छा इसका जो ट्रेंड है ये ज़्यादा मेडिकल की तरफ है, तो फिर बच्चे को उस सिम्मत उसकी जो चीज़ें हैं वो उस टाइप की चीज़ें करनी शुरू कर देता है। मेरा कहने का मकसद एक्चुअली ये था। तो मैंने कोई पाबंदी नहीं रखी, मतलब जब ट्रेंड देखा कोई बच्चों मतलब उसने एक बिजनेस की तरफ जाना तो मैंने उसको कहा कि ठीक है आप इसमें, चूँकि मैंने ट्राई की कि मैं इसको कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करूं, तो उसने कहा
میں نے گورنمنٹ جاب کرنی ہی نہیں ہے کبھی، تو اس لیے میں نے پھر اس کو فورس نہیں کیا، اس نے پھر اپنا بزنس کا اختیار کیا طریقہ کار جو ہے۔ یونس صاحب، میں آپ سے بڑا عجیب سا سوال کرنے جا رہا ہوں، آپ حکم کریں آپ۔ کہ جب آپ باپ بنے، جس وقت آپ باپ بنے، کیا فیلنگز تھی آپ کی اس وقت؟ جب میرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا پہلا بیبی پیدا ہوا۔ آپ سچ پوچھیں نا۔ ہاں جی، کہ صرف لڈو ونڈے تھے، لڈو کھوائے تھے بس کہ میں ابا بن گیا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سچ پوچھیں تو میری فیلنگ جو تھی وہ نتھنگ تھی۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ اب یہ سوال بنتا ہے نا کہ کیوں؟ آئی واز اسٹوڈنٹ جب میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو میں تو اسکول میں جاتا تھا، میری فیلنگ تو میرے باپ کے ساتھ تھی، میری ماں کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اپنے بوجھ جو ہے وہ کوشش کی کہ والدین کا جو ہے نا وہ میں بوجھ اٹھانے کی کوشش کی۔ میں نے پرائیویٹ جاب شروع کی، صبح اسکول جاتا تھا، شام کو پرائیویٹ جاب کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو مجھے اس وقت زیادہ احساس ہوا جب میرے بچے کچھ بڑے ہو گئے اور میں ڈے نائٹ، کیونکہ میں صبح جاب کرتا تھا، شام کو اسٹڈی کرتا تھا، سارا دن بچوں کو والدین کے جو فرائض تھے میرے والدین پر مجھ پر میرے والدین کے فرائض تھے وہ بھی ادا کر رہا تھا، اور جو میرے بچوں کے میرے فرائض تھے وہ بھی ادا کر رہا تھا۔ چلے میں اگر آپ سے یہ پوچھ لوں کہ جب آپ میچور ہو گئے، میچور باپ بن گئے، دوسرے لفظوں میں جی، جب آپ نے فیل کیا کہ بوجھ کی بات کر رہے ہیں آپ، تو اس وقت کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار جس طرح میں محنت کر رہا ہوں، جس طرح میں اسٹرگل کر رہا ہوں، کیا میرا باپ بھی ایسے ہی اسٹرگل کرتا رہا ہم بہن بھائیوں کے لیے؟ سچ پوچھیں تو مجھے وہ مہینہ جو ہے نا وہ پنجابی جی کہتے ہیں کیتی کا ٹائم ملی ہے۔ میں نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے، والدین کی، اپنے باپ کی جو حیثیت سے بھر کے انہوں نے محنت کی ہے نا، ٹھیک ہے، وہی میرے میں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ میرے والدین، میرا باپ جو ہے وہ ایک سائیکل پہ سوار ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے بھینسوں کے لیے چارہ بھی لانا، جاب بھی کرنی، اور بھی اس طرح کا سلسلہ چلتا تھا۔ تو میں ان کے ساتھ بعض بات وہ ٹھیکہ شکا بھی لے لیتے تھے، تو میں بھی اپنے والد کے ساتھ وہ جن کہتے ہیں نا کئی مارنا ہے، میں وہ بھی کام کیتا ہے۔ تو جو ماں باپ کے ساتھ احساس کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوگا، وہی احساس آپ میں ڈیولپ ہوگا۔ وہ آج وہ احساس جو والد کا احساس ہے وہ مجھ میں ڈیولپ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے، سمجھے، وہ تو میں نہیں کر سکا، نہ میں والد بن سکتا ہوں اپنا، اٹس ٹرو کہ میں اپنا والد نہیں بن سکتا۔ انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ کیا ہے انہوں نے کیا ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چل کے میں ان سے بہتر بچوں کو تعلیم دے سکوں، ان تربیت کر سکوں، ذریعہ معاش کا سلسلہ کر سکوں۔ آج 8 بچے ہیں میرے، 5 بیٹی ہیں، 3 بیٹے ہیں، اور 6 جو ہیں، 6 کے 6 جو ہے نا میرڈ ہیں، اور ویل میرڈ ہیں، ویل سیٹل ہیں۔ یہی وجہ کہ میں نے ویل سیٹل کی بات تو سمجھ آتی ہے، ویل میرڈ کی سمجھ نہیں آئی۔ ویل میرڈ سے یہ بھی میرڈ کی جو ہے نا سمجھ آتی ہے، جب آپ کو میں سمجھاتا ہوں، میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں جی، جب آپ کی یا آپ کے بچوں کی شادی میں ان کی فیملی لائف میں کوئی رکھنا نہ آئے تو وہ ویل سیٹل ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی آ گئی، ٹھیک ہے، بڑے زبردست ہے۔ یونس صاحب، میں بھی آپ سے پھر وہی یونس صاحب والا سوال کروں گا کہ جب آپ باپ بنے تو کیا ظاہر ہے جب ہم بندہ ایک سٹیج سے دوسری سٹیج پہ جاتا ہے تو خواہ مخواہ بندے میں بے شمار چینجز آ جاتی ہیں،
تو اسپیشلی جب باپ بنتا ہے تو پھر پہلے تو بیگم کی ذمہ داری ہوتی ہے یا بہن بھائیوں کی یا ماں باپ کی ہوتی ہے، لیکن جب شخص کوئی بندہ والد بن جاتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ ہاں آج میرے پہ ایک ذمہ داری اور آ گئی. اگر بیٹا ہے تو مختلف قسم کی ذمہ داری ہوگی، اگر بیٹی ہے تو ذمہ داری شاید اس سے پلس میں چینج ہو جاتی ہے. تو نہیں مطلب آپ جب باپ بنے تو کیسا فیل کیا آپ نے؟ میں نے یہی فیل کیا کہ میں اب باپ بن گیا ہوں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ آپ اس وقت ایس ڈی او تھے. میں ظاہر میں جاب میں تھا اس وقت. ایس ڈی او تھے آپ. ہاں جی. تو میں نے خدا ان کا شکر ادا کیا. پہلا میرا بیٹا، 2 جڑواں بچے تھے. ہاں جی ٹوین تھے جی. تو خدا ان کا شکر ادا کیا اور یہ آگے پھر سلسلہ چلتا رہا. ناظرین، آپ نے آج کے ہمارے اس شو میں جو کہ اسپیشل شو ہے فادرز ڈے سے متعلق، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں سے ان کے خیالات سنے ہیں. امید ہے کہ آپ ان تک پہنچیں گے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ایک پیغام نعمت جعفر صاحب، ایک پیغام ہمارے ناظرین کو اور خاص طور پہ اولاد جن کے والد صاحبان زندہ ہیں ان کے لیے کوئی خاص پیغام ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. یہ گزارش کروں گا جتنے بھی باپ کی حیثیت میں لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کا، خاص کر تعلیم تو ضروری ہے لیکن تربیت کا بہت اس میں عمل دخل ہے. تو میرے خیال میں تربیت اگر اچھی ہو جائے بچوں کی تو سب سے بہتر چیز یہی ہو سکتی ہے. صاحب، آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی خاص پیغام جو کہ اولاد کے لیے اپنے والد صاحبان کی. میرے والد کی ڈیتھ کے بعد جو مجھے کمی محسوس ہوئی، اور کیونکہ بینگ شاعر میں نے 2-4 شعر اس پہ ان پہ لکھے تھے، وہ آپ یہ تو زبردست سارا ہو گیا. تو اس میں جو ہے نا وہ میں نے لکھا کہ زندگی کی دھوپ میں باپ ایک گھنا سایہ، زندگی کی دھوپ میں باپ ایک گھنا سایہ، سخت سرد راتوں کو باپ نے ہے گرمایا. تو زندگی کے ہر سکھ کو، جو آپ نے پہلے فرمایا کہ وہ دکھ سکھ لے جاتا ہے، جی جی جی، انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ زندگی کے ہر سکھ کو وہ نثار کرتا ہے، زندگی کے ہر سکھ کو وہ نثار کرتا ہے. میرے غم لیے اس نے اور مجھ کو ہنسایا، میرے غم لیے اس نے اور مجھ کو ہنسایا. تو لمحہ لمحہ جانے کیوں وہ اداس رہتا ہے، لمحہ لمحہ جانے کیوں وہ اداس رہتا ہے. میری ہر خوشی کو وہ ڈھونڈ کر تو ہے لایا. اور اس کا آخری شعر دیکھیے گا کہ میری ہر خوشی اس کو جان سے بھی پیاری ہے، میری ہر خوشی اس کو جان سے بھی پیاری ہے. میرے صحن میں خوشیاں وہ کہیں سے بھر لایا. زندگی کی دھوپ میں باپ ایک گھنا سایہ، سخت سرد راتوں کو باپ نے ہے گرمایا. کہ مینوں قلم کتاباں دے کے کیتا جس جوان، مینوں قلم کتاباں دے کے کیتا جس جوان. میرے پیو دی شان ہوئے بندیا، میرے پیو دی شان. تے دکھاں سکھاں دے وچ رہ کے میرے ہاتھ کتاباں دے کے، دکھاں سکھاں دے وچ رہ کے میرے ہاتھ کتاباں دے کے مینوں کیتا دان بندیا، میرے پیو دی شان بندیا، میرے پیو دی شان.
رہ گئی گل تہاڈی میسج کی کہ میں اپنے ناظرین لیے کچھ میسج چھڈنا چاہواں. میری اج اس فادر ڈے کے موقع تے تمام والدین اگے تے تمام اولاد اگے میری ریکویسٹ ہے کہ ماں تے پیو یہ چل ٹر جان تو پھر کدی نہیں ملتے. اس کر کے جے تسی ماں تے پیو دی انہاں دی زندگی کی خدمت کر سکو تو ماں باپ تے اولاد دا بہت بڑا احسان ہوئے گا. ادروائز جڑا ہے وہ اسی صرف اے پروگراماں تے کتاباں پڑھ چھڈاں گے. ماں پیو نوں اسی اگر حقیقی عزت نہیں دے سکے جڑی انہاں دی بنتی ہے تو پھر ساڈا اے فادر ڈے منانا, مدر ڈے منانا, سسٹر ڈے منانا یا برادر ڈے منانا بالکل فضول ہے. بہت شکریہ یونس بریام صاحب. ناظرین آپ نے دیکھا, ہمیں کلوزنگ کی طرف جانا ہے کہ والد ایک بندہ اپنے 4, 5, 6, 7 بچوں کو پالتا ہے. اس کے لیے وہ ہر کام کرتا ہے, ہر طرح کی محنت, مشقت, مزدوری جیسے بھی ہے وہ کرتا ہے. صرف اس کو ایک فکر ہوتی ہے میری اولاد جو ہے اس کا مستقبل روشن ہو, میری اولاد جو ہے وہ کسی سے کم نہ ہو. یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ شریکے میں بھی سر اونچا کر کے چلے, جو پنجابی شریکہ کہنے ہیں کہ میری اولاد شریکوں کے برابر کسی کی محتاج نہ ہو, اور وہ اس کے لیے ہر کام کر گزرتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب باپ کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, جب باپ بوڑھا پڑ جاتا ہے, جب اس کے جسم کا ماس ڈھیلا پڑ جاتا ہے, یہ محنت کرتے کرتے, یہ سرکل چلاتے چلاتے اور اپنی اولاد کا مستقبل بناتے بناتے, تو جب اولاد کی ضرورت ہوتی ہے والد کو, تو اس وقت شاید اولاد ان کے ساتھ مساوی سلوک نہیں کرتی, اکثریت نہیں کرتی. بہت کم ہوں گے جو کہ جس اولاد کو خدا نے یہ برکت دی, یا اگر میں یہ کہہ دوں کہ وہ والدین مبارک ہوں گے جن کی اولاد انہیں بڑھاپے میں سنبھالتی ہے, سنوارتی ہے, ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے, ان کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے. تو میرے خیال میں اگر میں 5% کہوں تو شاید غلط نہ. 6 بچے, 4 بچے, 7 بچے, پرانے زمانے تو بچے بھی 5 5 6 6 7 7 9 9 ہوتے تھے جیسے یونس بریام صاحب کے سسٹم ہے. بہرحال یہ تو مذاق میں بات کی. اچھا, بات یہ ہے کہ 6 4 5 بچے جو ہیں وہ مل کے ایک باپ اور ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے. یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. اس کو نہیں سنبھال سکتے, اس شخصیت کو نہیں سنبھال سکتے جس نے اپنے آپ کو سب کچھ تمہارے لیے کر کے, محنت, مزدوری, مشقت, اپنے جسم کی ہڈیاں توڑ توڑ کے آپ کو کھلا کے یہاں تک پہنچایا, لیکن آپ نے اس کی قدر نہیں کی. میری ان اولادوں سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے باپ کی قربانی کو یاد رکھیں. جس طرح آپ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں, اگر آپ کے بچے بھی کل کو ایسے ہی کریں جیسے آپ اپنے باپ کے ساتھ کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو کیسا گزرے گا. اگر آپ اچھا چاہتے ہیں تو اپنے والد کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کی خدمت کریں. 1-2 روٹی کا بندہ, ایک باپ جو ہے وہ 2 روٹی اس کو چاہیے ہوتی ہے ایک وقت میں, 2 دوپہر کو, 2 صبح, یا 1 صبح شام میں, تو اس سے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کی ضروریات یہ تھی, آپ کو برگر چاہیے ہوتا تھا, آپ کو کپڑے چاہیے ہوتے تھے روزانہ, یا نئے کپڑے چاہیے, نت نئے فیشن ڈیزائن والے کپڑے چاہیے ہوتے تھے.
باپ کو تو نہیں چاہیے, باپ کو تو سمپل شلوار قمیض چاہیے ہوگا, وہ بھی سال میں ایک مرتبہ. اس لیے اس کی تو خواہش ہی کوئی نہیں ماں سوائے روٹی کھانے کے. اس لیے میری آپ سے تمام اولاد سے جو سن رہی ہے گزارش ہے, دست بستہ گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اپنے والد کو, اپنے والدین کو, ان کی قدر کریں, ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھیں, تاکہ کل کو آنے والے وقت میں آپ کی اولاد آپ کی قربانی کو بھی یاد رکھے گی. ناظرین, اس کے ساتھ ادارہ ہم سخن ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور اپنے میزبان الیاس خان کو اجازت دیجیے. ہم سب کا خدا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.